جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی، لیکن جو 11 محرم کی صبح آئی وہ سید زادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی، اس لیے کہ جب صبح ہوئی صبح کو تیمم کے ساتھ بیویوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے اور آنے کے بعد ان سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، ان کے پیروں میں بیڑیاں، خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا، اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندھا، چھوٹے کے ساتھ بڑے کو، بڑے کے ساتھ چھوٹے کو۔ بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے، بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا، اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جب وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی، ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی۔ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، کن کے؟ لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے، لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے، نبی کی شہزادیاں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، یہ حال کیا گیا، یہ کیفیت کی گئی۔ اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو، اتنے دن کی بیماری اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے، کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی، اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے، بے گورو کفن پڑے ہوئے، تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا، نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے۔ نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، جسے کندھے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ نانا جان اللہ آپ پر درود ہے، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ماتم نہیں، چہرے کا نوچنا نہیں، صبر کا حال دیکھیں۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک بہت روئی، اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے، اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقدس سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو، اور پھر 11 محرم کی صبح کو اہل بیت پاک کی وہ مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے، قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آئے۔ چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ
वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुरका की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त तो भी तो उनकी कब्र अलग बनी, बाकी के सारे शुहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूँकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहां हम इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाजिरी देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहां पहुंचते हैं तो अंदाज़ा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहां जाते हैं, अल्लाह वो दिन आप सबको हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोज़ा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुंचते पहुंचते कूफा का जो सदर दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है लेकर के वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो लेकर के जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया कि हम दारुल इमारत में ऐसे नहीं ले जाएंगे, जब दिन निकलेगा तब ले जाएंगे। तो ये हुआ कि खौली बदबख्त पलीद, उसके पास इमाम हुसैन का सर था, उसकी बीवी का नाम नवार था। वो नवार नाम की औरत अहले बैत की मुहिब थी। ये रात को पहुंचा, पूछा 3 दिन से कहाँ था, कई दिन से गायब था। तो उसने कहा कि मैं करबला में था और तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। कहा क्या तोहफा है? कहा हुसैन इब्न अली का सर है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, लोग ज़ेवरात लाते हैं और तू हुसैन इब्न अली नवासे रसूल का सर लाया है। बदबख्त, अगर रात का वक्त ना होता मैं अभी तेरे घर से चली जाती। जो नवासे रसूल का एहतराम न करे मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। यजीद के हामियों की थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, खुदा के लिए फ़िरका वारियत छोड़ो, तासुब छोड़ो। देखो 1400 साल के बाद तुम कहाँ यजीद की हिमायत करने लगे। यजीदियों की हिमायत तो उनकी औरतों ने भी नहीं किया, उनके घर उजड़ गए, बीवियां घर से चली गई। और फिर उसने कहा अगर रात ना होती तो मैं चली जाती, मुझ पे हराम है कि अब मैं तेरे बिस्तर पर आऊं। और उसके बाद उस बीबी ने ये किया कि इमाम अली मकाम का सर उसने खौली ने जहाँ रखा था वो वहाँ गई। वो बीबी बयान करती है कि नवार नाम की बीवी, वो बयान करती है कि मैं रात को उस सर अनवर के पास खड़ी रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही, तो मैंने क्या देखा कि सर से लेकर आसमान तक अनवार ही अनवार थे। और वहां पर फिर वो बयान करती, इमाम अबू इसहाक असफराइनी लिखते हैं कि वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरे घर में चंद बीवियां आई और उन सरों की उस सर की पेशानी को बोसा देने लगी। मैंने पूछा, और रो रही थी, मैंने पूछा बीबियों तुम कौन हो? तो उन्होंने, एक बीवी ने कहा कि मैं हाजरा हूं, एक ने कहा मैं हव्वा हूं, एक ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं। और वो सब रो रही थी। अल्लाह अकबर। फिर सुबह हुई तो उन लोगों ने वो काफिला और ये काफिला
سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا، جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے، تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی، تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا۔ شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے، جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا، پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے، کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اور میری تمنا ہے، بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا، نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے، اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا۔ جن کی امی کی
تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالعمارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، نہ سر پر چادریں ہیں۔ جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہن کے، پیروں میں بیڑیاں پہن کے، بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد، وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی، ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ ہاں۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا، سیدہ زینب نے، اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے، بیمار تھے، ہتھکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ
اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے، میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہی پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے، اب وہ گرجا نہیں ہے، وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے۔
کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے، بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی، اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کے وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی، چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی، بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضہ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضہ ساتھ ہو گئی، سیدہ فضہ ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی
رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بجنے، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعد سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کر بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا مہم ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا، اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے۔ اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال۔
اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں۔ اور تم نے نبی کا نواسا، اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا۔ یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا۔ اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں، اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ، حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا، اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا۔ آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے، وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے؟ بڑی وحشت ہے یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے، آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس طرح کی بات۔ شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا، میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں
تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں. قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا. اس ہفتے کی نظر وہاں لے جا. اس خاتون نے نظر تیار کی اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے. ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں. تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں کہ تم کیوں لائی ہو کھانا. تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں. حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں. وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے. تو کہا کہ یہ صدقہ ہے. کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں. اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی. اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی. اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی. حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے. میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا. مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا. حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے. یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی. ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا. اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا. اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے. سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سکینہ نے سنا، شیربانوں نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے. اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا. اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں. کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں. پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے. وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی. یہ داستان ہے کربلا کی. کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے.
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنتے رہیں، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیب فرمائے۔ 10 دن سے ہر دن آنے والوں، ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مخصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے، لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دل میں عزم حسینی پیدا کرنا ہے، عبادت گزار بننا ہے، نمازی بننا ہے۔ عہد کرتے ہو آج سے نمازی بننے کا؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن عہد کرتے ہو نمازی بننے کا؟ انشاءاللہ نمازی بنو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، ہو سکے تو اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑو، سنی دعوت اسلامی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔